بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کفار مکہ نے ان دو شخصوں کو بھیجا تھا کہ مدینہ کے یہود کے پاس سے کوئی ایسی چیز لے کر کے آئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حق اور ناحق ہونے میں فیصلہ کن ثابت ہو۔ وہ لے کر کے بھی آئے، سوال بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے اصحاب کہف کا پورا واقعہ بھی سنا دیا۔ اب یہ واقعہ بھی جس کو سب سے زیادہ وہ قابل تعجب سمجھتے تھے، وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سنا دیا۔ فیصلہ کن چیز سامنے بھی آ گئی۔ اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو تسلیم کر لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی تسلیم کر لیں، مگر وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو آپ کوڑتے بہت تھے، امت کے ہر فرد کی ہدایت کا جذبہ آپ کے دل میں تھا۔ تو قرآن نے تو پہلے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ افسوس کرتے ہوئے اپنی جان کو ہلاکتی میں نہ ڈالیں۔ دوسرا آپ کا منشا یہ تھا کہ کسی طریقے سے دین کی سر بلندی ہو جائے۔ تو بڑے بڑے سرداروں کے سامنے آپ نے قرآن کی آیات پیش کی، مگر اس کے باوجود وہ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو آپ کو کہا گیا کہ بات منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، حساب ہمارے ذمے ہے، کسی کو ہدایت پر لے آنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ تو اتنا کڑنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، وحی کے ذریعے کتاب کا جو حصہ آپ پر اتارا جا رہا ہے پڑھ کر کے سنا دو۔ اور اللہ کا وعدہ ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ نے آپ کو ہدایت اور دین حق لے کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، تو اللہ اس دین کو پورے دنیا کے تمام مذاہب پر غالب کر کے رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا مبدل لکلماتی، اور اللہ کا یہ وعدہ، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت اس دین کو غالب ہونے سے روک نہیں سکتی۔ اس لیے اگر آپ اس دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اگر شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ کے علاوہ کہیں آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ حالانکہ یہ چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کریں یہ ممکن ہی نہیں ہے، مگر وہ فرض محال اگر آپ ایسا کریں گے بھی تو آپ بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے۔ کیا وجہ پیش آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے خطاب کرنا پڑا؟ اس کا تذکرہ آگے ہے۔ اصحاب کہف کا جہاں واقعہ پورا ہوا، اس کے بعد صاحب الجنتین یعنی دو باغ والوں کا قصہ دوسرے نمبر پر ہے۔ ان کے درمیان دعوت و تبلیغ کے آداب بتائے جا رہے ہیں یہ مختصر آیات کے اندر۔ آگے جو آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہ آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ عیینہ بن حصر، یہ شخص مکہ کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا، اس نے آ کر کے کہا، جس وقت وہ آیا اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر غریب رفقا آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان کی حالت خستہ تھی، فقیرانہ شان تھی، چونکہ پردیسی صحابہ تھے کچھ۔ تو اس نے آ کر کے کہا، ہم آپ کی بات کو سننا چاہتے ہیں مگر مانے یہ لوگ بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم قابل عزت لوگ ہیں تو ہماری ایک پرائیویٹ مجلس ہونی چاہیے، ہم آپ کی بات کو سنیں گے۔ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ امیہ بن خلف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ غربا کی مجلس الگ منعقد ہو اور ہماری مجلس اگر الگ قائم ہو تو ہم آپ کی باتوں کو توجہ سے سنیں گے۔ اب آپ چونکہ ہدایت کا جذبہ امت کے ہر فرد کا آپ کے دل میں تھا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ان کی مجلس الگ سے منعقد ہو، تاکہ یہ لوگ اگر ایمان قبول کر لیں گے تو ان کے پیچھے بہت بڑا عملہ ہے، ان سب کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند بنایا کہ ان کی پرائیویٹ مجلس نہیں ہونی چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کا اصول یہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ یکساں معاملہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، آپ یہ چاہتے ہیں کہ دین غالب ہو کر کے رہے اور اللہ کی مدد اترے اس دین کے غلبے کے خاطر، تو اس کے لیے مال و دولت شرط نہیں ہے، اس کے لیے اطاعت اور اخلاص شرط ہے، دل کا اللہ کے ذکر سے معمور ہونا شرط ہے۔ غفلت والے دلوں پر اللہ کی مدد نہیں اترتی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند بنایا کہ ان غربا کو اپنی مجلس سے الگ نہ کرے، اگر ان کو آنا ہے تو اسی مجلس میں بیٹھ کر کے دین کی باتیں سنیں، ورنہ آپ ان کے لیے تڑپنا چھوڑ دیں۔ اگر وہ ہدایت پر نہیں آ رہے ہیں تو ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ ان لوگوں کی اطاعت ہرگز نہ کرے جن کے دلوں کو ہم نے ان کے ضد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل بنا دیا، کیونکہ اللہ کی مدد کے اترنے میں غفلت والے دل مانے بن جاتے ہیں، اس لیے ان کی باتوں کے آپ پیچھے نہ پڑے۔ 30ویں پارے میں جو سورہ آبس ہے اس کا بھی پس منظر کچھ اسی انداز کا ہے کہ بڑے بڑے سرداران مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کیونکہ نظر نہیں آ رہا تھا اور قرآن کی ایک آیت آپ کو سمجھنی تھی، تو وہ سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اگنور کرتے رہے، لیکن وہ بار بار سوال پوچھتے رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے، تو قرآن کریم کی آیت اتری، عبس وتولی، آپ کے چہرے پر شکن پڑ رہے ہیں اس وجہ سے کہ جس کے دل میں دین کی طلب ہے وہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جن کو اپنی نفسانی خواہشات زیادہ پیاری ہیں اور شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنوں کی فکر پہلے کرنی چاہیے۔ اس سے ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں میں دعوت دیتے تھے اور مسلمان تبلیغ خود مسلمانوں میں کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بھئی مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی تکمیل کی فکر پہلے کرنی چاہیے۔ دوسری بات کہ مسلمانوں کی حالت اس طرح کی ہو چکی ہے کہ ان کو دائرہ ایمان میں باقی رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کو اگر آسان مثال سے ہم سمجھیں کہ ایک گاڑی کے اندر 15 افراد بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر وہ گاڑی حادثے کی شکار ہو گئی، 10 افراد اسی جگہ ختم ہو گئے اور 5 آخری حالت میں ہیں، تو بچایا کس کو جائے گا؟ ہاسپٹل کس کو لے کر جائیں گے؟ جو ابھی زندہ ہے، آخری حالت میں ہے، ان کو ہی ہاسپٹل لے کر جائیں گے۔ تو مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ ان کو بچانا مشکل ہے، کافر تو پہلے سے ہی مردہ ہے، تو فکر تو پہلے اپنوں کی جائے گی پھر اس کے بعد۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جو حضرات غیروں میں دعوت کا کام کرتے ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے، جو اپنوں میں کام کرتے ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے، جو غیروں میں کام کرتے ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے، مگر جب دو باتوں میں ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ یہ مسئلے کا حل اس آیت میں کہ اپنوں کی فکر پہلے کی جائے، اس کے بعد پھر دوسروں کی فکر۔ ورنہ جو اللہ کے بندے اس وقت غیروں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں اور ان پر حالات بھی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی باعزت رہائی کی اللہ شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے، تو جب ترجیح کا مسئلہ آئے گا تو پھر اپنوں کی تعلیم اور تکمیل کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صاف کہہ دیجئے ان کفار مکہ سے، الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ساری حق باتیں صاف صاف واضح انداز میں آ چکی ہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے تو دائرہ ایمان میں داخل ہو جائے اور جو چاہے تو اپنے کفر پر اڑا رہے۔ اللہ نے پوری فری ول دے رکھی ہے، پوری آزادی دے رکھی ہے۔ کوئی اگر کفر کے راستے پر جا رہا ہے تو فرشتہ آ کر اس کی طاقت کو روکتا نہیں ہے، جا تو جس انداز سے جانا چاہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے واضح کر دیے ہیں۔ لیکن غفلت کہاں ہوتی ہے؟ دونوں کا انجام بھی اللہ نے آگے بیان کیا ہے۔ اگر اس راستے پر جاؤ گے تو اس کا انجام یہ ہے،
اور اس راستے پر جاؤ گے تو اس کا انجام یہ ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی غیر مسلم کو زبردستی دائرہ اسلام میں داخل کرتا ہے تو یہ زبردستی کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اب شریعت کے احکامات پر عمل کرانے میں اس پر زبردستی ہوگی۔ ایک آدمی کو نماز کی تلقین کی جا رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو اس کا یہ استدلال غلط ہے۔ بنی اسرائیل نے جب تورات کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے احکامات کو ہم نہیں مانیں گے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو اللہ نے طور پہاڑ ان کے سروں پر اٹھایا کہ مان رہے یا چٹنی بنا دی جائے تمہاری۔ تو یا زبردستی کس بات کی جا رہی؟ بھائی تم دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہو، اب اس کے اعمال اور احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک بچے نے ایک مدرسے میں ایڈمیشن نہیں لیا جب تک اس کے اوپر مدرسے کے رولز کا فالو کرنا ضروری نہیں ہے، مگر جب مدرسے میں ایڈمیشن لے لیا تو اب اس کے رولز کا فالو کرنا ضروری ہو گیا۔ اب وہ زبردستی ان رول کو منوایا جائے گا تو دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوا، لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہوگی۔ لیکن جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اب بغاوت کو برداشت نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے سارے اعمال پر زبردستی عمل کرایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فری ول دے رکھی ہے، جس راستے پر جانا چاہو تم جا سکتے ہو۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ ہم نے نہ ماننے والا جو راستہ منتخب کرے گا تو ایسے ظالمین کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی قناتیں، جس کی لپیٹیں چاروں طرف سے ان کو گھیر لگی اور وہ بھاگ نہیں پائیں گے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اگر پیاس لگنے پر وہ پانی کا بھی مطالبہ کریں گے تو تیل کی تلچھٹ کی طرح اتنا بدبودار پانی ہوگا اور اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ منہ اور ہونٹوں کو بھی جلا کر رکھ دے گا۔ اور جو ایمان والے راستے پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ان کو نصیب ہوگی، سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، کیونکہ جنت میں شریعت کے کوئی احکامات لاگو نہیں ہوں گے۔ وہاں تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، دل میں خواہش ہوگی یا کوئی چیز منگوائیں گے وہ ساری چیزیں حاضر ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے دوسرا واقعہ جو سورہ کہف کا بہت اہم اور مشہور واقعہ ہے، اس واقعے کا ذکر کر دیں۔ اصحاب کہف کا جو پہلا واقعہ ہے، ایسا واقعہ یا اس جیسا واقعہ صدیوں میں کبھی کبھار پیش آتا ہے کہ امت مسلمہ کو ظالم بادشاہ کا سابقہ پڑ جائے، ایسا تو صدیوں میں کبھی کبھی ہوتا ہے، اور یہ امت ہمیشہ عروج اور زوال ہر طرح کے دور سے گزری۔ لیکن آگے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ تو روز مرہ کی زندگی میں ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے اسباب کا اور وہ بھول جاتا ہے مسبب الاسباب۔ یہ جو دو شخصوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، ان میں ایک شخص ایسا تھا جس کی مالی حالت بہت اچھی تھی، اولاد بھی اس کے پاس خوب تھی، اس کے پاس ایک گینگ بھی تھی، جماعت بھی تھی۔ اب وہ اسباب اور وسائل کو، اس کی فراوانی کو دیکھ کر اس کا عقیدہ آخرت پر اور اللہ کی ذات پر کمزور ہونے لگا۔ اس کا ایک ساتھی تھا جو غریب تھا مگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا، قیامت کا قائل تھا۔ وہ اس کو کہتا رہتا تھا کہ تمہارا یہ طرز عمل درست نہیں ہے کہ تم اسباب میں الجھ کر کے اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے، قیامت کا انکار کر رہے، تمہارا یہ عمل درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی فراوانی دے رکھی تھی، 2 باغ تھے اس کے پاس، یہ انگور کے باغ تھے، اور یہ باغ بھی ایسے تھے کہ اس کی باؤنڈری جو چاروں طرف کی بنی ہوئی تھی، چاروں طرف اللہ نے کھجور کے درخت لگائے تھے۔ کتنا خوبصورت باغ ہوگا وہ۔ ساتھ میں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھیت میں کوئی درخت کبھی کم پھل دیتا ہے، مگر اس کے باغ میں ہر سال پورے کے پورے پھل آتے تھے۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، دونوں باغوں کے درمیان اللہ نے نہر بھی چلائی تھی۔ بہت سی مرتبہ کھیت تو کسی کے پاس اتنی زیادہ زمین ہوتی ہے مگر پانی نہیں ہوتا ہے تو اس میں کاشتکاری اور بوائی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ اپنی زمین سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ لیکن یہاں تو ہر طرح کے اسباب مہیا تھے۔ اس نے اپنے ساتھی سے بات بات میں کہا، انا اکثر منک مالا وولدا، دیکھ میں کتنا خوشحال ہوں، تو یوں کہہ رہا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اللہ کا دشمن ہے،
اور تو اللہ کا فرما بردار ہے، تو اللہ کا دوست ہے، یہ کہہ رہا ہے میری حالت دیکھ، تیری حالت دیکھ۔ اگر میں اللہ کا دشمن ہوں تو بھلا دشمن کو کون نوازتا ہے، دشمن کو اتنی نعمتیں کون دیتا ہے؟ اور تو اللہ کا دوست ہے تو دوست کو محروم کون کرتا ہے؟ تو تیری حالت دیکھ اور میری حالت دیکھ۔ میری حالت اللہ کے وہاں مقبولیت کی دلیل ہے تیرے گمان کے مطابق، حالانکہ وہ تو خدا کو مانتا ہی نہیں تھا۔ میں تو خوشحال ہوں، اور جیسا تو یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے یہ باغ پر کبھی بھی کوئی طوفان اور آفت اور مصیبت نہیں آئے گی، اور میں تو سمجھتا ہوں نعوذ باللہ قیامت بھی نہیں آئے گی۔ اگر مان لیا جائے کہ تیرا عقیدہ درست ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے جنت میں بہترین نعمتیں ملے گی، تو مجھے تو دنیا میں بھی ملی ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کے پاس چلا بھی گیا تو اس سے بہتر نعمتیں مجھے ملے گی۔ مگر اس کے ساتھی نے کہا کہ تو اسباب میں الجھ کر کے تجھے اس کا دھوکہ لگ گیا اور تو اللہ کو بھول گیا، اس ذات کو بھول گیا۔ جب انسان بہت زیادہ مغرور اور متکبر ہو جاتا ہے تو یہ ایسی باتوں کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس نے حقیقت یاد دلائی اس کے ساتھی نے کہ کس اللہ کا تو انکار کر رہا ہے، جس اللہ نے تجھے آدم علیہ السلام کے واسطے سے مٹی اور پھر مٹی سے غذا حاصل ہوئی، جس سے نطفہ بنا، اس نطفے سے اللہ نے تجھے طاقتور مرد بنایا کہ آج تیرے پاس اتنے زیادہ اسباب ہیں، تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے۔ اپنی حقیقت پر تو غور کر، قدم قدم پر تو اس ہستی کا محتاج ہے، اور آج اسباب میں الجھ کر تو اس اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ تیرا رویہ تجھے مبارک، مگر میں تو یہ سمجھ رہا ہوں هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بربی احدا، میں اس رب کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ ایک بت مندر میں رکھا ہوا ہے اور ایک بت دل کے اندر ہے۔ اس کو تو کوئی آدمی غلط سمجھ بھی سکتا ہے سامنے والا کہ یہ واقعتاً شرک کر رہا ہے، مگر یہ مال و دولت کے جو بت دلوں کے اندر ہوتے ہیں اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہے مادیت کا فتنہ جس کا علاج اس سورہ کہف میں ہے۔ اور اس کو یہ بھی بتایا کہ تیرا رویہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تو جب باغ کے اندر داخل ہوتا تو یہ الفاظ کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ میری محنت اور یہ اسباب اور اس سے نکلنے والا نتیجہ، اس میں اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات میں فیصلے ساتوں آسمان سے صادر ہوتے ہیں، اور اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی پتہ حرکت نہیں کر سکتا۔ تجھے تو ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کوئی اچھی چیز دیکھی اور یہ کلمہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس چیز سے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ بہت سی مرتبہ اچھے کھانے پر نظر پڑ گئی، مگر اس طرح کی نظر پڑ جاتی ہے کہ وہی بہترین کھانا جو مرغوب غذا ہے اس کے لیے ضرر رسا ہو جاتی ہے، نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ تو ماشاء اللہ کا لفظ ایسا ہے کہ اس سے اس چیز سے تکلیف نہیں ہوگی۔ دوسری بات، اس کو بری نظر بھی نہیں لگے گی۔ اور اس نے اس کو تانا دیا تھا کہ تیرے پاس تو اولاد بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، تو اس ساتھی نے اس کا جواب دیا کہ یہ دنیا تو عارضی وطن ہے، اصل وطن تو ہمارا آخرت ہے۔ میرے رب سے مجھے امید ہے کہ مجھے تیرے باغ سے بھی بہتر بدلہ اللہ عطا فرمائے، اور یہ دنیا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو مجھے تو اسی نتیجے کا انتظار ہے، اور ہو سکتا ہے آسمان سے کوئی طوفانی ہوا یا آگ برسے اور تیرا باغ پورا کا پورا ختم ہو جائے۔ اس کے بعد ہوا یہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، کہ ایک آگ کی لپیٹ، یا مفسرین کے اس کے مختلف اقوال بھی ہیں کہ کسی نے کہا پتھروں کی بارش ہوئی ہے، کسی نے کہا طوفانی آندھی چلی ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مفسر قرآن بنائے جانے کی اللہ سے دعا کی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آگ آسمان سے برسائی اور اس کا پورا باغ چٹیل میدان کی طرح راکھ ہو کر کے رہ گئے۔ اس وقت وہ بہت زیادہ افسوس کرنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ یعنی ساری طاقت جو اللہ کی طاقت ہے، اسی کو میں نے اس کا درجہ، اللہ کا درجہ اسی اسباب اور وسائل کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا گیا اس کا پورا گروپ اور اس کی گینگ، کوئی بھی ہماری عذاب کے مقابلے میں کوئی بھی اس کو بچانے کے لیے نہیں آیا۔ وما کان منتصرا،
اور اس کے کسی ساتھی میں ہم سے بدلہ لینے کی طاقت بھی نہیں۔ اس لیے ایک بات سمجھ لی جائے، ہنالک الولایۃ للہ الحق، سارا اختیار اللہ کا ہی ہے، اور اچھا انجام برا انجام یہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اس واقعے کے ذریعے بس یہی سمجھایا گیا ہے کہ کبھی اسباب کے دھوکے میں آ کر کے اللہ کی ذات کو مت بھول جاؤ۔ اس کے بعد پھر دنیا کی حقیقت سمجھائی گئی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پانی گرتا ہے، مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اس کی کھیتی لہلہانے لگتی ہے، اس کے بعد یہی چارہ سوکھ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کا ڈھیر بنا دیا جاتا ہے تو ایک ہوا آتی ہے اور اس کو ختم کر دیتی۔ یہی انسان کی زندگی کی حقیقت ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا، یعنی کمزور حالت میں انسان پیدا ہوا کہ ہر چیز کا محتاج، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ نے کڑیل جوان بنایا، طاقتور بنایا، اس جوانی کے بعد پھر بوڑھاپا آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اور انسان یکمشتہ اس وطن سے دوسرے وطن منتقل ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے زندگی کی مثال۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال اور اولاد یہ دنیاوی زینت، دنیا کی زندگی کی رونق ہے، لیکن یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ باقی رہنے والی الباقیات الصالحات، نیک اعمال، اس سے یا تو مراد مفسرین کے قول کے مطابق سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات مراد ہیں، اور اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو صبح شام کی ہماری جو تسبیحات ہیں ان میں یہی کلمہ ہے کہ صبح 100 مرتبہ اور عصر کے بعد اس کو 100 مرتبہ معمول بنایا جائے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں باقیات صالحات، یعنی باقی رہنے والے نیک اعمال۔ تیسرا قول یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا بھی ورد کرنا چاہیے، یہ بھی باقی رہنے والے نیک اعمال میں ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ نیک لڑکیاں یہ انسان کے لیے باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ منظر دکھایا گیا کہ میری امت کے ایک شخص کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جب وہ جہنم کے قریب پہنچ رہا ہے تو اس کی بچیاں چاروں طرف سے آ کر کے اس سے لپٹ جاتی ہیں اور شور کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ ہماری تربیت میں اس نے بہت مشقت اٹھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بچیوں کی تربیت کے نتیجے میں اور ان کی فریاد کے نتیجے میں اس شخص کو جہنم سے آزاد کر دی۔ معلوم ہوا کہ بچیوں کی تربیت پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو فتنہ ارتداد عروج پر ہیں، اور یہ دشمن پورے منصوبے کے ساتھ، جس میں پورا سرکاری تعاون کھلے طور پر حاصل ہے کہ ایسے لوگوں کا تعاون کیا جاتا ہے، کیونکہ بچی اگر دائرے ایمان سے نکل کر جاتی ہے تو قیامت تک آنے والی پوری نسل ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی ہے، کل قیامت کے دن میں اور وہ شخص اس انداز سے کھڑے ہوں گے، یعنی اتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ لیکن صرف بچیوں کو پیدا کر لینا اور پال لینا مراد نہیں ہے، ان کی ایسی دینی تربیت کرنا کہ نسلوں تک ان کی اولاد ایمان پر سلامت رہے، مستقیم رہے، وہ مراد ہے۔ تو الباقیات الصالحات میں نیک بچیاں بھی مراد ہے۔ اس لیے لڑکوں کے مقابلے میں بچیوں پر زیادہ دینی تربیت کی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا پس منظر اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اگر ان آیات کا استحضار ہو، چونکہ اب جو جرائم دین بدن بڑھتے جا رہے ہیں، آخرت کے عقیدے پر ہماری گرفت بہت کمزور ہوتی جا رہی، اور انسان اس انداز سے زندگی گزار رہا ہے گویا کبھی میدان محشر میں اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب قیامت قائم ہوگی ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور پھر وہ روئی کے گالوں کی طرح بالکل اڑتے پھریں گے۔ اس کے بعد آپ زمین کو دیکھیں گے کہ زمین بھی بالکل چٹیل میدان اور کھلی میدان کی طرح ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور سارے مردوں کو ہم قبروں سے زندہ کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور کوئی بھی ہماری گرفت سے بچ نہیں پائے گا، ہم ہر ایک کو میدان محشر میں جمع کریں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ کے سامنے سب
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان سب بستہ کھڑے ہوں گے، سب باندھ کر کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج تم ہمارے پاس ایسے ہی آئے ہیں جس حالت میں تم کو ہم نے پیدا کیا تھا۔ تو جس وقت پیدا کیا تھا پیروں میں جوتے نہیں تھے، بدن پر کپڑے نہیں تھے، تم محتاج تھے۔ قیامت کے دن بھی میدان محشر میں تمام انسانوں کا یہی حال ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنی، تو کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے تو انسانوں کو شرم نہیں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو اپنی حالت دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، ہر ایک کو اپنی ہی فکر ہوگی کہ وہ دوسروں کی طرف کہاں دیکھے گا، ہر ایک کا سر اٹھا ہوا ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، تمہارا ہی گمان یہ تھا، ابھی قیامت کا انکار کر کے آئے ہو، تمہارا گمان یہ تھا کہ ہم نے جو دوبارہ زندہ کیے جانے کا وعدہ کیا تھا وہ ہم پورا نہیں کریں گے، آج تمہارے سامنے وہ وعدہ پورا ہو گئے۔ اس کے بعد نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، ووضع الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فی، نامہ اعمال سب کو دیے جائیں گے۔ مجرمین اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہوگی اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ آج ہمارا ایک ایک راز فاش کیا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور کہیں گے ہائے افسوس، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس نامہ عمل کو کیا ہو گیا ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، جس میں نہ چھوٹی بات کو چھوڑا گیا ہے، جس میں نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا گیا ہے، نہ بڑے گناہ کو چھوڑا گیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو اعمال کیے ہیں کل یا تو مجسم شکل میں وہ اعمال، اگر اچھے اعمال ہیں تو جنت کی نعمت کی شکلوں میں آئیں گے، اور برے اعمال ہیں تو جہنم کی سزاؤں کی شکل میں آئیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب آج کسی پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے اعمال کا بدلہ اللہ سے لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ کل قیامت کے دن مجرم اللہ کے سامنے حجت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے یہ گناہ کیے ہیں، تو وہ مکر جائے گا تو باری تعالیٰ میں نے یہ گناہ تو کیے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کو بلائیں گے، وہ فرشتے گواہی دیں گے کہ تو نے یہ عمل کیا ہے۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ یہ کون سی مخلوق آ گئی، آپ کس کو میرے خلاف گواہ بنا رہے، میں نے تو دنیا میں ان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے نامہ اعمال کو لاؤ، نامہ اعمال لائے جائیں گے، ہر چیز اس میں لکھی ہوگی۔ تو کہے گا یہ باری تعالیٰ میں نے تو دنیا میں یہ چیز دیکھی نہیں ہے، کب لکھی گئی مجھے کیا معلوم، وہ اس سے بھی مکر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کہیں گے الیوم نختم علی افواہہم، اب ہم ان کے منہوں پر تالے لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اب ان کے ہاتھوں سے ان کے پیروں سے بات کریں گے، اور ہر عضو جو کام اس نے کیا تھا اس عضو کی گواہی لی جائے گی۔ اب وہ پھر ماننے پر مجبور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے اس کو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے یومئذ تحدث اخبارها، کہ زمین کل قیامت کے دن ساری خبریں بیان کر دے گی۔ اس لیے زمین کے جس حصے پر کبھی گناہ ہو جائے اسی حصے پر نیکی بھی کر لو، تاکہ قیامت کے دن وہ حصہ اگر گناہ کی شہادت دے تو تمہارے حق میں نیکی بھی کی گواہی دے۔ لیکن اسی روایت میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کا گناہ ہی معاف نہیں کر دے، اس کا پورا ریکارڈ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ بینک سے لون لیں گے، اس کے بعد آپ پے بھی کر لیں گے، مگر وہ ریکارڈ آپ کا بینک میں ویسا ہی محفوظ رہے گا کہ اس سال آپ نے اتنا لون لیا تھا اور آپ نے پے بھی کر لیا، مگر ریکارڈ محفوظ ہے۔ لیکن جس آدمی نے گناہ کیا اور اس کے بعد اللہ کے سامنے آنسو بہا کر معافی بھی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سے وہ گناہ بھی مٹا دیں گے، فرشتے بھی بھول جائیں گے، زمین کا وہ حصہ بھی بھول جائے گا اور اس کے اعضاء بھی بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی توبہ نصوح ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل۔ سبحان اللہ۔